تو یہ مہینہ ہے کہ سارے مہینوں کا سردار. ما مر علی المسلمین شہر خیر لہم منہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں پر رمضان سے زیادہ خیر والا مہینہ کوئی نہیں گزرتا، بھلائی والا مہینہ کوئی نہیں گزرتا. ولا یأتی علی المنافقین شر لہم منہ. کہا کہ منافق پر یہ مہینہ بڑا برا گزرتا ہے، شاق گزرتا ہے. منافق مسلمان ہی ہوتا ہے، مگر منافق وہ ہوتا ہے کہ جو دل سے اسلام کو پسند نہیں کرتا، دل سے اپنے مذہب کو پسند نہیں کرتا، دل سے رمضان کو پسند نہیں کرتا، دل سے روزوں کو پسند نہیں کرتا، دل سے اس ماحول کو پسند نہیں کرتا. بہت سارے لوگ ہیں جو رمضان آنے سے ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ اب روزہ رکھنا پڑے گا، تراویح پڑھنا پڑے گی، نمازیں پڑھنا پڑے گی، امی اٹھائے گے فجر میں، ابا نماز کے لیے کہے گے، پھر میں گیم کیسے کھیلوں، فلمیں کیسے دیکھوں، ٹی وی کیسے دیکھوں، اور گالی گلوچ کیسے کروں. رمضان کا مہینہ بوجھ لگتا ہے. وَلَا يَأْتِي عَلَى الْمُنَافِقِينَ شَرٌّ لَهُم مِّنْهُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان ان پر سب سے برا مہینہ گزرتا ہے، یعنی ان کے لیے حالانکہ ہے اتنی مغفرت کا، برکت کا، رحمت کا مہینہ، انوارات کا، برکات کا، لیکن کچھ لوگ مسلمان ہو کے بھی رمضان سے نفرت کرتے ہیں. ہے ایسے لوگ، ہوٹلوں پر بڑے بڑے پردے ہوتے ہیں، چھپ کر اندر کھاتے ہیں. اور کچھ لوگ روزہ خور، یعنی روزہ کھانے والے ایسے ہوتے کہ سڑکوں پر، چوراہوں پر، گلیوں میں، نکڑوں پر، بازاروں پر کھاتے ہیں، اور کوئی اس مہینے کی لاج اور شرم و حیا انہیں ہوتی نہیں ہے. بے شرم اور بے غیرت بن کر بس کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور ہی ہا کر رہے ہیں، اور نمازیں بھی چھوڑتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے اس مہینے میں روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں، نمازیں بھی چھوڑتے ہیں، اور گناہ بھی کرتے ہیں. پہلی ہمت کے روزہ نہیں رکھتے ہیں، دوسری جرأت کہ روزہ نہیں رکھ کر نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، دوسرا فرض کو چھوڑا، نماز کے ستون کو ڈھایا، دین کے ستون کو ڈھایا. بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، یہ سارے مذہب کی بنیاد ہے، بیس میٹ ہے. یہ ہمارے 5 کالم ہیں. ایک کالم نماز کا، اس نے اس کو گرایا. دوسرا کالم روزے کا، اس نے اس کو بھی گرایا. گویا ایسا ہے کہ جیسے اس نے اپنے ہاتھوں سے مذہب اسلام کے گھر کو گرانے کی کوشش کی ہے. وہ گناہ ملے گا اسے نماز چھوڑنے پر، روزہ نہ رکھنے پر. کیونکہ جتنا مبارک مہینہ ہے اتنا ہی یہ مہینہ گناہ کرنے پر وعیدوں والا مہینہ ہے، کہ جتنا نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھایا گیا اتنا ہی گناہ کرنے پر اللہ کا غصہ بھی بڑھتا ہے، جلال بھی بڑھتا ہے، کبریائی بھی بڑھتی ہے. اللہ تبارک و تعالی سخت ناراض ہوتا ہے ایسے بندوں سے جو رمضان میں بھی گناہ کرتے ہیں. عمومی طور پر ہر رات گناہوں میں گزارنا ایک الگ بات ہے، لیکن شب قدر میں وہ رات گناہوں میں گزار دینا یہ بڑا گناہ ہے. چوراہے پر گالی دے دینا یہ بھی گناہ ہے، لیکن مسجد کے اندر گالی دینا یہ بڑا گناہ بن جاتا ہے، جگہ کے بدلنے کی وجہ سے، مہینے کے بدلنے کی وجہ سے. کیونکہ یہ مہینہ گناہوں کا ہے ہی نہیں، گناہ گاروں کی اس مہینے میں جگہ ہے ہی نہیں. ما مر علی المسلمین. اور تیسرا کیا کہا کہ فضیلت والا اس لیے کہ قرآن اس میں اترا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ کہ جس میں ہم نے قرآن کو اتارا. ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ھدی للمسلمین نہیں کہا، ھدی للصائمین نہیں کہا، ھدی للصالاتین نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والوں کو صرف ہم ہدایت دیں گے، یہ نہیں کہا. روزہ رکھنے والے صرف ہمارے ہیں، یہ نہیں کہا. اعتکاف کرنے والے ہمارے، یہ نہیں کہا. سحری کرنے والے، افطار کرنے والے ہمارے، یہ نہیں کہا. تمام لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں ہم اس مہینے کی برکت سے. کئی لوگوں کو ہدایت ملی ہے، کئی یہودیوں کو، عیسائیوں کو افطاری کا ماحول، سحری کا ماحول دیکھ کر ہدایت ملی ہے. اذان سن سن کر لوگ ہدایت پر جمع ہوئے ہیں.
تو یہ وہ مہینہ ہے ہدایت کا کہ یکم رمضان المبارک، یعنی پہلی رمضان کی رات، اب کل روزہ رکھنا ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام پر صحیفوں کو نازل کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 12 صحیفے اترے ہیں. صحیفے مطلب چھوٹے چھوٹے کتابچے، رسالے. وہ بھی اللہ کے احکامات ہیں، وہ بھی اللہ کی شریعت ہے، وہ بھی دین اسلام کا ایک حصہ ہے. تو پہلی رمضان کی رات کو چنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفوں کو اتارنے کے لیے، کیونکہ مبارک مہینہ ہے. صرف قرآن نہیں اتارا بلکہ ہر مقدس کتاب کو اس مہینے میں اتارا ہے. اتنا مبارک مہینہ ہے. جتنی قوموں کو ہدایت ملی، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، رمضان کے مہینے کی برکت سے، توریت اور زبور اور انجیل کو اتارا رمضان کے مہینے کی برکت سے. 6 رمضان المبارک کو توریت کو اتارا، 13 رمضان المبارک انجیل، 18 رمضان المبارک زبور، 24 رمضان المبارک قرآن مجید. مبارک مہینہ، مبارک ساعت، مبارک گھڑیاں. فرمایا یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ اے لوگوں ایک عظیم مہینہ اور ایک مبارک مہینہ ہم تم پر سایہ فگن ہے. سایہ فگن کا مطلب کہ اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں. رمضان کا مہینہ جب صحابہ کو اللہ کے نبی خوشخبری سنا رہے ہیں تو ایسی خوشخبری سنا رہے ہیں. حضور المنبر، کہ ممبر کے قریب آ جاؤ. حضرت کعب بن عجرہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہو کہ ہم لوگ سب اللہ کے نبی کے ممبر کے بالکل قریب ہو گئے. اللہ کے نبی جب پہلی سیڑھی چڑھی ہے تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر آمین کہا، تیسری سیڑھی پر آمین کہا، اور پھر بیٹھ کر خطبہ دیا. اور جب نماز مکمل ہوئی تو اللہ کے نبی سے ہم نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ نے آمین کہا اور سارے مجمع نے سنا، اتنی زور سے آپ نے آمین کہا ہے. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جبریل میرے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو ایسے شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے، اپنے آپ کو نہ بخشوائے. یعنی رمضان پورا مہینہ گزار لے پھر بھی اللہ اسے معاف نہ کرے، تو اس سے زیادہ بے دین، اس سے زیادہ منحوس کوئی نہیں ہوگا. اور بددعا دی ہے سید الملائکہ یعنی فرشتوں کے سردار نے، آمین سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبی والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے بددعا پر. بچ سکتا ہے وہ؟ نہیں بچ سکتا. جبریل نے اپنی من مرضی سے تو بددعا نہیں دی ہے، اللہ کے حکم کے محتاج، یعنی کہ گویا اللہ اور اس کے فرشتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں. اب اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ یہ مہینہ دیا ہم نے اپنے آپ کو معاف کروانے کے لیے، تم نے پھر بھی معاف نہیں کروایا. چلو 1 رمضان، 2 رمضان، 3 رمضان، 40 سال کا جب آدمی ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں 40 رمضان گزرے ہیں. 60 سال کا ہوا 60 رمضان گزرے ہیں. 30 سال کا ہوا 30 رمضان گزرے ہیں. 1 رمضان میں نہیں بخشوایا، دوسرے میں نہیں بخشوایا، تیسرے میں نہیں بخشوایا. شرم آتی نہیں کہ 20 سال رمضان گزارے ہوئے ہیں مگر پھر بھی بخشش نہیں ہوئی. دوسری آمین کیوں کہا کہ جو میرا نام آئے اور درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے لیے تباہی ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو. کہ نبی کے اتنے احسانات ہیں، غار ہیرا میں رویا، غار سور میں رویا، مکہ میں آنسو بہائے ہیں، مدینہ المنورہ میں آنسو بہائے ہیں، شعبہ ابو طالب میں بھوکے رہے، پیاسے رہے، تڑپتے رہے، کانٹے کھائے ہیں، پتے چبائے ہیں، ہڈیوں پر قرآن کو لکھا، پتوں پر قرآن کو لکھا. اتنی قربانی اس امت کے لیے دی ہے اور یہ امت نبی کا نام آنے پر درود بھی نہیں پڑتی ہے. تو آمین کہا. تیسرا کہا کہ ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو اس شخص کے لیے جو ماں باپ کو پائے اور ان دونوں میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے اور ان کی خدمت کر کے یہ جنت میں نہ جائے، اس کے لیے تباہی ہو. بوڑھی ماں گھر میں ہے، بوڑھا باپ گھر میں ہے اور یہ بڑا بہادر اور بن ٹھن کر باہر نکلتا پھرتا ہے، نہ ماں کے پیر دباتا ہے، نہ باپ کا سر دباتا ہے، نہ ماں سے خیریت پوچھتا ہے، نہ باپ سے خیریت پوچھتا ہے، اور بس ایک اپنی زندگی اس کی چل رہی ہے.
بد دعا دینے والے حضرت جبریل امین، آمین کہنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بچ نہیں سکے گا۔ اگر بچنا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنی ہوگی، اگر نہیں کرے گا تو شب برات میں اللہ نے معاف نہیں کیا، رمضان کی کوئی عبادت اس کی قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ لوگ روزہ رکھنے میں اپنی عمریں گزارے، نمازیں پڑھنے میں اپنی عمریں گزارے اور اپنے ماں باپ سے غافل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری عبادت اللہ ان کے منہ پر پھینک کر مار دے۔ نماز میں اول نمبر، روزے میں اول نمبر، لیکن ماں کی دعائیں لینے میں زیرو، باپ کی دعائیں لینے میں زیرو۔ یہ تو پیپر نامکمل ہوا، گویا پورا پیپر حل کیا لیکن نام خود کا نہیں لکھا، خود کا نام نہیں لکھا، اب یہ پیپر گم ہو گیا، اب سمجھ میں نہیں آیا کہ کس کا رول نمبر ہے، کس کا نام ہے، اب یہ ساری عبادت، سارے جوابات بیکار ہو گئے، ساری محنت بیکار ہو گئی۔ نام لکھا جاتا ہے باپ کے نام کے ساتھ، ماں کے نام کے ساتھ، پکارا جائے گا مجھے اپنے باپ کے نام کے ساتھ، آپ کو آپ کے باپ کے نام کے ساتھ، اور اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کی ہوگی تو یہ اپنے ماں باپ کو پہچان نہ سکے گا۔ جیسے ایک حافظ سفارش کرتا ہے، جیسے ایک عالم سفارش کرتا ہے، ایسے ہی ماں باپ بھی سفارش کرتے ہیں بچے کے حق کے لیے۔ ماں باپ جنت میں چلے جائے اور بیٹا دوزخ میں ہو تو باپ بھی سفارش کرتا ہے، تو وہ درجہ ہے۔ تو آمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور فرمایا کہ اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے بھی اللہ کھول دیتا ہے۔ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنان، جنت کے دروازے بھی اللہ کھول دیتا ہے، ساری جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رحمت کے دروازے کیوں کھلے ہیں؟ کہ کوئی ہو بندہ جو صرف منہ بنائے گناہوں کی معافی والا، آنسو بھی نہ نکلے ہو، زبان سے توبہ بھی نہیں کی، دعا بھی نہیں کی، نماز بھی نہیں پڑھی، لیکن صرف صورت ایسی بنائی ہے شرمندگی والی، ندامت والی کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، صرف اتنی سی بھی شرم و حیا ہو جائے گی اللہ اس پر بھی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو رحمت کے سارے دروازے کھل جاتے، صرف رحمت تلاش کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ کوئی ہے جو معافی مانگنا چاہتا ہے، کوئی شرمندہ ہے، ندامت ہے۔ اور ابواب السماء، آسمان کے دروازے کیوں کھولے؟ ساتوں آسمان کے دروازے، اس لیے کہ جب میرے بندے قرآن پڑھیں گے تو قرآن کا ثواب اوپر جائے گا تو آسمان کے دروازے روکنے نہ پائے۔ کوئی آسمان کا دروازہ قرآن کی تلاوت کا ثواب نہیں روکے گا۔ ڈائریکٹ میرے بندے جیسے ہی اس مہینے میں عبادت کریں گے، ڈائریکٹ ان کی عبادت عرش معلی تک پہنچے گی، ڈائریکٹ ان کی دعائیں عرش معلی تک پہنچے گی، ڈائریکٹ ان کی نمازوں کا ثواب عرش معلی تک پہنچے گا، اور اللہ سے براہ راست ان کا تعلق اور کانٹیکٹ ہوگا۔ یہ دروازے بھی کھل جاتے ہیں، سارے مہینے کھلے رہتے ہیں۔ اور جنت کے دروازے کیوں کھلے؟ اس لیے کہ فرمایا کہ جنت کے دروازے جب کھلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جنت کا جو ماحول ہے، جنت کی جو مخلوق ہے، وہ جھانک جھانک کر اپنے مطلوب کو دیکھتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی عبداللہ بھائی کے نصیب میں، مقدر میں حور لکھی ہوئی ہے، وہ حور بار بار جھانک کر ان کو دیکھتی ہے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے اور خوش ہوتی ہے، تو اللہ دیدار بھی کراتا ہے۔ کہا کیا کہا؟ ان الجنت لتزین من السنۃ الی السنۃ لشہر رمضان، جنت کو اس سال سے لے کر اس سال تک، یعنی مکمل 1 سال تک سجایا جاتا ہے رمضان کے لیے۔ یہ جنت جو ہے، جنت کو اللہ تبارک و تعالی نے محرم سے سجانا جو شروع کیا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان تک جو سجایا گیا ہے، رمضان کے مہینے کے لیے جنت کو سجایا گیا ہے۔
وَإِنَّ الْحُورَ الْعِينَ لَتُزَيِّنُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ لِشَهْرِ رمضان، اور حور عینہ کو بھی جنت کی ساری عورتیں مل کر جو سجاتی ہے، پہلے مہینے میں سجایا، دوسرے میں سجایا، تیسرے میں سجایا، مسلسل رمضان کے آنے تک سجاتی ہے، اور اس رمضان سے اس رمضان تک بھی سجاتی ہے۔ یہ حور عینہ تیار ہو رہی ہے، یہ جنت، ہماری جنت تیار ہو رہی ہے، اور ہم گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم غیبت اور چغلی میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ جنت اللہ ہمارے لیے سجا رہا ہے، اور ہم جانور بنے ہوئے ہیں، بے شرم اور بے غیرت بنے ہوئے ہیں۔ وہ حور عینہ ہمارے لیے تیار ہو رہی ہے، سجائی جا رہی ہے، اور ہم ایک ہی دنیا کی لڑکیوں پر روزوں کو قربان کر رہے ہیں، ایمان کو قربان کر رہے ہیں، اپنے اعمال کا سودا کر رہے ہیں۔ 2% کی جوانی کی خاطر اپنی پوری جنت کا سودا کر دیا، اللہ کے دیدار خاص کا سودا کر دیا۔ ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہ ہوگا۔ اسی لیے لہذا خاص طور پر اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھے۔ فرمایا کہ ایک شخص ایک عیسائی راستے سے جا رہا تھا، اس نے صرف کہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، اسے بھوک لگ رہی تھی، روٹی اس کے ہاتھ میں تھی، صرف اتنا خیال کیا کہ اگر میں راستے میں کھاؤں گا تو ہو سکتا ہے کسی روزے دار کو شرمندگی و ندامت ہو، اور اس کا بھی من چاہے کہ میں بھی روٹی کھاؤں، میں بھی پانی پیوں۔ وہ چھپ کر روٹی کھا رہا ہے اور پانی پی رہا ہے، اللہ نے اس کی ایک ادا کی وجہ سے ہدایت سے نوازا ہے، اور بڑا امام بنا ہے وہ عیسائی۔ کہاں عیسائی تھا اور بڑے لیول کا امام بنا ہے، رمضان کے مہینے کا خیال کرنے کی وجہ سے۔ اس مہینے کا اللہ کے لیے خیال کرے، اپنے زبان سے گانے، اپنے زبان سے غیبت اور چغلی ایک مہینے کے لیے زبان کو تالا لگا دے۔ کم سے کم درجہ ہے ایک مہینے کے لیے، ایک مہینے کے لیے کانوں کو تالے لگا دے کہ نہ مجھے کسی کی غیبت سننا ہے، نہ مجھے کسی گناہ کی بات کو سننا ہے۔ ایک مہینے کے لیے اس آنکھوں کو روزہ لگا دے کہ میں کسی غیر پر نظر نہ ڈالوں۔ ایک مہینے کے لیے اس محبت، اس دل پر تالے لگا دے کہ اس دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی کی انٹری نہیں ہے، صرف اللہ اور اس کی محبت اس دل میں رہے گی۔ اس ایک مہینے کے لیے ستر کو چوکن نہ ہو جائے، کسی گناہ کو قریب نہ آنے دے، کسی گناہگار کو قریب نہ آنے دے۔ اپنی ایسے حفاظت اگر ہم کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے، ورنہ اس مہینے میں گناہ کرنا اللہ ایمان کی صلاحیت اور کیفیت ختم کر دیتا ہے۔ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا کہ اتنا مبارک مہینہ ہونے کے باوجود تو گانے سنتا رہا، لوگ نمازیں پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے، اور تو گانے سنتا رہا، ساری رات فلمیں دیکھتا رہا، گیم کھیلتا رہا، غیبت اور چغلی کرتا رہا، لوگ بھوکے اور پیاسے اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور تو چھپ چھپ کر کھانا کھانے میں لگا ہوا ہے۔ کیا تو جانتا نہیں تھا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ پردہ لگا دینے سے، ہوٹل میں چھپ کر بیٹھ جانے سے کیا اللہ سے بھی ہم چھپ گئے؟ کیا اللہ بھی اندھا اور بہرا ہو چکا ہے؟ جسے سب کو آنکھیں دی وہ اللہ اندھا ہو نہیں سکتا، جسے سب کو کان دیے وہ اللہ بہرا ہو نہیں سکتا، وہ اللہ سرگوشیوں کو سنتا ہے، وہ اللہ آہٹ پر نظر رکھتا ہے، اندھیری رات میں اندھیرے پہاڑ پر اور اندھیری کالی چوٹی کے پیروں کی چلنے کی آواز کو دیکھتا اور سنتا بھی ہے، تو کیا ہوٹل میں بیٹھے ہوئے آدمی پر اس کی نظر نہیں ہے جو چھپ کر کھانا کھا رہے اور پی رہا ہے؟ فرمایا الصوم لی وانا اجزا بی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی کوئی عبادت نہیں ہے جس کا ثواب اللہ نے چھپایا ہو، سب کا ثواب بتا دیا، سب کے ثواب کو ایکسپوز کر دیا۔ حج پر یہ ملے گا، عمرے پر یہ ملے گا، فجر پر یہ ملے گا، ظہر عصر مغرب پر یہ ملے گا، یہاں تک کہ جہاد پر یہ ملے گا، یہ سب بتا دیا کیا کیا ملے گا، کوالٹی بتا دی، لیکن روزے پر کیا ملے گا یہ نہیں بتایا۔ اس لیے کہ صرف ایک جملہ کہا کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، میں خود اپنے ہاتھوں سے روزے داروں کو اجر و ثواب دوں گا۔ اس کو چھپایا ہے، جو قیمتی چیز ہوتی ہے ہم اسے چھپاتے ہیں، ہم سرپرائز دینا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں سرپرائز دینا چاہ رہا ہے کہ یہ روزے دار کا اور میرا معاملہ ہے، کوئی بیچ میں نہیں آئے گا، کسی نبی کو بیچ میں آنے کی اجازت نہیں، کسی صدیق کسی شہداء کو بیچ میں آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ روزے دار کا میرا اپنا معاملہ ہے، میں چاہے جتنا دوں، میں چاہے کچھ نہ دوں۔
تو جب ہم اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہیں گے تو اللہ ہمیں کیا دے گا، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی لیے بڑی منتوں کے بعد یہ مہینہ آیا ہے، اس کو ضائع ہونے نہ دے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کا عمل کی توفیق